السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. رمضان اچھا گزر رہا ہے الحمد للہ. جیسے کہتے ہیں نا نماز کے لیے کہ ہر نماز اس طرح پڑھیں کہ یہ آخری نماز ہے، اسی طرح ہر رمضان ایسے گزاریں جیسے یہ آخری رمضان ہے. تو جب یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر انسان کی کوشش کئی گنا بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں پھر چانس ملے کہ نہ. جیسے آپ جاتے ہیں کہیں بازار وغیرہ میں تو کہتے ہیں بس یہ کلوزنگ کر رہے ہیں ہم بس اب، تو پھر آپ کو نہیں بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پھر تو اس نے کبھی لگنا نہیں تو چلو جو بھی لے سکتے ہیں لے جائیں. اور واقعی نہیں پتا. شاید پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، میری ایک بہت عزیز دوست تھی، بہت ایکٹیو ہیلدی، یعنی ان کو نہ بی پی تھا نہ شوگر تھی، کچھ بھی نہیں، اور ڈیلی واک کرنے والی اور لائیولی اور سب کچھ ٹھیک تھا. بیٹھے بیٹھے ڈیتھ ہو گئی. ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. کیسے ہو گیا؟ نہیں کچھ لوگ ہوتا ہے نا وہ بیمار پڑے رہتے ہیں تو بس انسان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کس وقت رخصت ہو جائے، لیکن جو صحت مند ہیلدی لوگ ہوتے ہیں ان کا تو سوچ بھی نہیں آتی. تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے صحت کے ساتھ ہیں، تو ہمیں بھی ہوتا ہے اگلے رمضان میں کر لیں گے یا بعد میں کر لیں گے. اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر مہینے کا ایک آلٹرنیٹ مل جاتا ہے ہمیں. جنوری ختم ہوتا ہے تو فیبروری آ جاتا ہے، فیبروری تو مارچ آ جاتا ہے، اور اسی طرح محرم ختم ہو تو سفر آ گیا، سفر ختم ہو. لیکن رمضان کا آلٹرنیٹ نہیں آتا. جو اس میں ملتا ہے نا وہ کسی اور مہینے میں ملتا ہی نہیں ہے. اس لیے جتنی بھی نیکیاں اس مہینے میں کر سکے اللہ سے توفیق مانگ کے کر گزرے بس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. قرآن مجید پڑھتے وقت، سنتے وقت، سمجھتے وقت اپنی نیت کو خالص کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور اپنے عمل اور اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں اور ہمارے عمل میں برکت ڈالے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اور جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں رب کا دیدار نصیب ہوگا. آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 71 سے شروع کر رہے ہیں. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا
نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پھر وہ دونوں چل دیے یعنی موسیٰ اور خضر علیہم السلام، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا یعنی سوراخ کر ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں اس لیے شگاف کر ڈالا تاکہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بڑی سنگین حرکت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام وعدہ تو کر چکے تھے کہ وہ سوال نہیں کریں گے، لیکن انسان کی فطرت میں ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کوئی منکر دیکھتا ہے، ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو اس پر ریئیکٹ کرتا ہے. جیسے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یا آہ یا اوہ ای کچھ نہ کچھ آپ کے منہ سے بغیر سوچے سمجھے نکل جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی چیز گرتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، کوئی کام خراب کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ رہ نہیں سکتے، آپ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. تو اس میں بھول بھی بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ بالکل نیچرل ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت نیچرل ریئیکشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور تھوڑی سی بھول بھی تھی کیونکہ انہیں یاد نہیں تھا کہ وہ وعدہ کر چکے ہیں. تو بہرحال علم کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے، جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور انسان صرف کتابوں سے نہیں، صرف استادوں سے نہیں، بہت سے تجربات سے سیکھتا ہے اور پھر اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر یہ ہے کہ جب استاد کے ساتھ آپ کوئی سفر کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کے جو مواقع ملتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلا کر یا پھر کچھ غلطیوں پہ آگاہ کر کے یا کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی رائے دے کر، کیونکہ وہ مشاہدات ہوتے ہیں نا، وہ چلتے چلتے آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کے مطابق جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. یعنی آپس کی ہیومن انٹریکشن سے، اور خاص طور پر ون آن ون انٹریکشن سے. یعنی کلاس روم کی اسٹڈی بھی اچھی ہوتی ہے، گروپ اسٹڈی بھی اچھی ہوتی ہے، ساری چیزیں، لیکن ون آن ون تبادلہ خیال اور خاص طور پر تربیت کے لیے
یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں. انسانی تعلقات جو ہیں وہ درگزر کرنے اور بعض غلطیوں سے چشم پوشی کرنے سے ہی قائم ہوتے ہیں. اگر آپ دوسروں کو ہر بات پہ پکڑنا شروع کر دیں اور ہر چیز پہ ناراض ہونے لگیں، یا بحیثیت استاد کے ہر چیز پر شاگرد کو پنش کرنے لگیں یا تان و تشنیع کرنے لگیں، تو پھر سیکھنے کا عمل برقرار نہیں رہتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ I'm sorry، آپ مجھے معاف کر دیں، میرا مواخذہ نہ کریں، کیونکہ میں بھول گیا، اور میرے لیے اب میری آپ کی کمپنی کو یا پیروی کو یا سیکھنے کے عمل کو مشکل نہ بنائیں، بلکہ نرمی سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، یعنی ان باتوں پر مجھے پکڑے نہیں. پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے ایک انتہائی ناپسندیدہ حرکت کی ہے. بات بھی بہت بڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سچے بھی بہت تھے، اور یہ نہیں کہ اندر کچھ تھا اور اوپر کچھ، انہوں نے جو سوچا وہ انہوں نے اظہار خیال کر دیا. اور اگر دیکھا جائے تو بچے کا قتل بظاہر ایک منکر عمل ہی ہے جس کی طرف انہوں نے ذکر کیا، اور ویسے بھی چونکہ وہ پیغمبر تھے نا، تو ان کا تو کام بھی منکرات سے روکنا تھا. اور پھر یہ کہ انسان جو کام بہت فریکوینٹلی کرتا ہو وہ آٹو پہ آ جاتا ہے، اس کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو انسان بے سوچے سمجھے بھی اس کی طرف چل پڑتا ہے. اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایک معلم کی حیثیت سے فالتو بات نہیں کرتے، نہ زیادہ نہ کم، وہی جملہ پھر دوہرا دیتے ہیں. موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. خود ہی اپنی سزا تجویز کر دی، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. یہاں یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے وہ صبر کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا بے حد ضروری ہے. کچھ بھی پانے کے لیے بہت سے لوگ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کیا 100% پاس آؤٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح کے ان کو حالات پیش آتے ہیں اس میں وہ صبر نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض لوگوں کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کا تو ایک بوجھ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بوجھ اٹھا کے منزل تک بس پہنچ ہی جاتے ہیں کسی طرح، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ بڑا. کیوں؟ وجہ کیا؟ فرق کس چیز کا؟ صبر کی کمی. یعنی آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ہماری زندگی میں پیچھے رہنے والی چیزیں نا، وہاں صبر کی کمی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا اخلاق بھی پایا جاتا ہے، اور وہ کیا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے ساتھ یہ بھی کہ میں آپ پر اب بوجھ نہیں بننا چاہتا، مجھے لگتا ہے کہ میں ساتھ نہیں چل سکتا. پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو اس نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے. پھر تبصرہ کر دیا، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. حسن سلوک صرف اس چیز کا نام نہیں کہ جو آپ سے اچھا کرے آپ اس کے ساتھ اچھے کریں، تو جنہوں نے اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے. تو خضر نے تو اسی جذبے کے تحت کیا، اور اللہ کا حکم تھا بیسیکلی، لیکن چونکہ اب کمٹمنٹ پوری ہو چکی تھی اس لیے اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے. بس اتنا ہی سیکھنا تھا. میں جلد ہی تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو آپ دیکھیے کہ بار بار ایک لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور وہ کیا؟ صبر. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری ہے العصر کے نام سے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان، الانسان، سب انسان خسارے میں، نقصان کی طرف جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی. علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں سے صرف ایک یہ سورت اترتی تو ہماری کامیابی کے لیے کافی تھی. اور کامیاب ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، نیک عمل، اور اتنا ہی کافی نہیں. نیک عمل آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ ایک دوسرے کو انکریج نہ کرتے رہیں، حق کی تلقین نہ کرتے رہیں، یعنی آپ سیکھتے سکھاتے نہ رہیں، اس کو بتاتے نہ رہیں، شیئر نہ کرتے رہیں، کیونکہ شیئر کرنے سے اپنا بھی تازہ ہو جاتا ہے نا. اور وتواصوا بالصبر، جب آپ ایمان لا کر نیک کام کر کے حق کی تلقین شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ مشکلات آئیں گی، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، اور بڑی بڑی بھی آئیں گی.
تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ایک پیغمبر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، ہم لوگوں کا کیا عالم ہے؟ ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی گھبرا اٹھتے ہیں، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. تو بہت نیچرل بات ہے کسی بھی تکلیف دہ سچویشن میں پریشانی. لیکن پھر کیا ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایسے ساتھی ہوں، ایسی نیک صحبت ہو جو اس کو صبر کی تلقین کرے. یہ جو دعا ہے نا، وہ توفنا مع الابرار، یہ بھی بڑی ضروری ہے. موت کی سختیاں ہیں، اور موت کی سختیوں میں انسان بے صبرا پن نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، بدگمان نہ ہو. تو جو نیک ساتھی اگر آس پاس کھڑے ہوں اس موت کے وقت میں تو وہ اچھی بات کریں گے، اچھا گمان دلائیں گے، تمہارے لیے درجے بڑھ رہے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ تمہارے لیے بہت اچھا کرے گا. تو وہ کیا ہوگا، وہ موت کی سختیاں ہلکی ہو جائیں گی. تو اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا زندگی میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اور اگر ہے تو اس کا برا نہ مانے. کیونکہ بعض اوقات اگر کسی کو یہ کہا جائے نا کہ اچھا کوئی بات نہیں، صبر کر لو، تو وہ کہتے ہیں تمہارے پاس اور کوئی نصیحت نہیں کرنے کو سوائے اس کے کہ صبر کر لو، ہر کوئی مجھے ہی کہتا ہے صبر کر لو. تو بہرحال صبر کے بغیر تو کامیابی ہے ہی نہیں نا. بعلم ان النصر مع الصبر، جان لو کہ کامیابی یقینی طور پر صبر کے ساتھ ہے. کسی بھی چیز میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں بہت قریبی تعلق ہو نا، اور بار بار ٹکراؤ کی صورت پیش آ رہی ہو، تو وہاں بار بار ملامت کرنا، بار بار شکایت کرنا، پھر اس سے محبتیں ختم ہو جاتی. تو پھر انسان کو تھوڑا سا رخ بدل لینا چاہیے. ایسی سچویشن ہی کم آئے. مثلا آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے آپ جب بات کریں لڑائی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، بات کم کر دینی چاہیے. یہ حال ہے اس کا. ٹھیک، یہ نہیں کہ روٹ کے بیٹھ جائیں، موڈ آف کر لیں، نہیں، ٹھیک ہے، نارمل رہیں، یس یس کرتے جائیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے نو کہی تو بہت کام خراب ہو جائے گا. تو کیا ضرورت ہے اپنے سر پہ ہر وقت وبال لینے کی. انسان یعنی تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی کر لے. ٹھیک ہے. جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. اب انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے یہ کام کیے کیوں، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو ایک چھوٹی مشکل میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ بڑی سے بچ جائے. اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم نے اتنی دعائیں کر لی ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جا سکتی. کیا آپ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں گھس سکتے؟ نہیں. لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو پھر کیا کریں گے، اجازت لیں گے؟ نہیں. تو ایک ہوتے ہیں عام زندگی کے اصول، لیکن کچھ ایکسیپشنل صورتیں ہوتی ہیں جہاں اصولوں سے ہٹ کے بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ریزن ہوتی ہے، اور وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں. اس صورت سے ہمیں بہت کچھ سکھانا مقصود ہے، لہٰذا ہم وہ سیکھیں. اور وہ کیا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی ہماری مرضی کے خلاف چیز ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی رحمت یا بھلائی پوشیدہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز کر دے گا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو ابھی ختم کر دو. بعض اوقات بعض بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بعضین جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور والدین کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ شاید اسی میں میرے لیے خیر تھی، یا اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہی نہیں کسی کو، تو وہ سوچے اسی میں میری خیر تھی، کوئی پتہ نہیں ہوتی تو میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوتی. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ ایسی آزمائشیں بھیجتا ہے نا، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی بڑا کوئی صدمہ یا حادثہ یا کوئی چیز آ جاتی ہے زندگی میں. بچوں کی وفات جو ہے وہ بہت بڑا صدمہ ہے جو والدین کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اصل بات یہ کہ ایمان کا امتحان ہے نا، تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. جو اس نے دیا اور جو وہ لے لے اسی کا اختیار ہے، اور اسی کا فیصلہ، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر اور حکمت ہے. تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے اس سے زیادہ پاکیزگی والا اور شفقت میں قریب تر بچہ عطا کرے، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے. تو بعض اوقات تو بچے کے بدلے بچہ دے دیتا ہے، اور بعض اوقات بچے کے بدلے کوئی اور چیز دے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق تھا، ہمیں مل رہی ہے، حالانکہ وہ کسی خاص سچویشن میں صبر کرنے کا اجر ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، لے لیا ہم نے. تو نیک اور صالح اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت ایسی اولاد کے کہ جو انسان کے لیے وبال جان ہو.
اور نیک اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے عمل اخلاق میں پاکیزہ بھی ہو اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والی ہو اور احسان کا معاملہ کرنے والی. اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی مہربانی سے اپنے خزانے کو نکال لیں، اور یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. انہوں نے کیا کیا؟ یتیموں پر مہربانی کی، کیونکہ ہر پیغمبر کی جو تعلیمات تھی، ان کے جو بنیادی اصول تھے نا، کہ معاشرے کے جن سیگمنٹ کے ساتھ بھلائی اور احسان کی روش اختیار کری، اس میں ایک یتیم ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنا، اس کی کیئر کرنا اور اس کا خیال رکھنا کس قدر فائدے کی چیز ہے. اور عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ آیت پڑھ کے روتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتے تھے تیرے لیے اے میرے بیٹے، یعنی میں یہ قیام کر رہا ہوں، یعنی میں یہ راتوں کو اٹھتا ہوں تیرے لیے دعائیں کرنے کے لیے. سعید بن مسیب اپنے بیٹے سے فرمایا کرتے تھے میں تمہارے لیے اپنی نماز میں اضافہ کروں گا اس امید پر کہ تمہاری حفاظت ہو. تو اس سے بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی حفاظت ہو، کیونکہ قیمتی چیزیں ہوتی ہے نا، تو دل میں فکر اور غم لگا رہتا ہے، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا ہمارے بعد. تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں. پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں اولاد کی حفاظت ہو تو کیا کریں؟ اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ کے آگے سجدوں کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر یہ کہ فوراً کسی چیز پر ری ایکشن نہ دیا کریں، اپنا فوری ری ایکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی ایک سبق یہاں سے ملتا ہے، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو شاید ہمیں بہت ساری اور باتیں سیکھنے کو مل جاتی. اور پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ نے کیسے ان کے خزانے کی حفاظت کی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تھا وہ نیک آدمی، لیکن اس کے پاس خزانہ اتنا تھا کہ زمین میں بہت کچھ دفن کیا ہوا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نیک آدمی کے پاس بھی دولت ہو سکتی ہے. کسی کے پاس دولت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ یہ کہ حلال سے کمائی ہو اور اس کا جائز حق ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں نیک آدمی کے پاس یہ چیز ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس کہاں سے آ گئی. نیک آدمی تو کوئی فقیر ہی ہونا چاہیے، مجبور اور معذور ہی ہونا چاہیے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ خزانہ جو تھا وہ علم کا خزانہ تھا. بہرحال یہ ایک رائے ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ سونا چاندی نہیں تھا، علم کی دفن شدہ تحریریں تھی. اور حسن بصری کہتے ہیں کہ علم سے بڑا خزانہ کون سا ہو سکتا ہے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے علم چھوڑ جائیں. اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے انسان کو مسلسل محنت اور کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے.